بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ویتنام کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے سرجیکل اسپیشلٹی سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ اور فرانس اور جرمنی کی حکومتوں نے ایران سے کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکرات دوبارہ شروع کرے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ویتنام کے صدر نیگوین زیوان پک کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ ویتنام کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم خوام من چن کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل دیوان امیری میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور تعاون سے متعلق امور زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران برطانوی وزیر خارجہ نے افغانستان کے اندر بحالی امن کے سلسلے میں قطر کی غیر معمولی کوششوں اور افغانستان سے سویلینز کے انخلاء کے معاملے میں قطر کی مؤثر کنٹریبیوشن کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور افغانستان میں انسانی حالات اور وہاں پر تازہ ترین سیکیورٹی اور سیاسی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی معاہدے کو بڑھانے کے لیے افغان فریقوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ثالث کی حیثیت سے اپنی کوششیں بدستور جاری رکھے گا اور افغانستان اور اس کے عوام کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دوست ممالک کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے بحران کو حل کرنے کے معاملے میں قطر کے ساتھ روابط اور تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ قطر اس مسئلے کے سلسلے میں عالمی سطح پر ایک امپورٹنٹ اور ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے سرجیکل اسپیشلٹی سینٹر کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے اس قطری شہری کی صحت کے بارے میں دریافت کیا جس کا اس سال جون میں قطر میں پہلے لنگ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب آپریشن ہوا تھا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سرجری کرنے والی میڈیکل ٹیم سے بھی ملاقات کی اور اسے مبارکباد دی۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری اور حمد میڈیکل کارپوریشن کے سینئر افسران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ یاد رہے کہ لنگ آپریشن یعنی پھیپھڑوں کے آپریشن کا شمار دنیا کے مشکل اور پیچیدہ ترین آپریشنز میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سرجیکل ٹیم کی مستقبل میں مزید کامیابی اور مریض کی مکمل صحت یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے ان عارضی رہائش گاہوں کا دورہ کیا ہے جہاں افغانستان کے شہریوں کو ٹھہرایا گیا ہے اور ان کی میزبانی کی جا رہی ہے۔ یہ شہری یہاں عارضی طور پر قیام کریں گے اور انہیں بعد میں ان کی منزل مقصود کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ دونوں وزراء نے اس دورے کے دوران افغان شہریوں کو فراہم کی جانے والی خدمات اور سہولتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔
انہوں نے کچھ فیملیز اور بچوں سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں فراہم کی گئی سروسز، تعلیم، کھیل و تفریح اور صحت کی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ قطر افغان مہاجرین کو دوحہ کے راستے ان کی فائنل ڈیسٹینیشنز تک پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان مہاجرین کو دوحہ میں عارضی قیام کے دوران ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں اور ان کی مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ قطر امیری ایئر فورس کا ایک طیارہ کل 70 ٹن غذائی اشیاء لے کر بیروت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا۔ یہ غذائی اشیاء حکومت قطر کی جانب سے لبنان کی فوج کے لیے دی جانے والی غذائی امداد کی تیسری کھیپ ہے۔ یاد رہے کہ لبنانی فوج کو 1 سال کے لیے ہر مہینے یہ غذائی امداد مہیا کی جاتی رہے گی۔ دریں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں قطر کی جانب سے غریب اور مفلس خاندانوں کو دی جانے والی امداد کو قابل قدر قرار دیا ہے اور اس کی بھرپور تعریف کی ہے۔ کل وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قطر کے لیے فرانس کے نئے سفیر جان بیپٹسٹ فیفر نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپی پیش کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے فرانس کے سفیر کی سفارتی ذمہ داریوں میں کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ ان کے دوحہ میں قیام کے دوران دونوں دوست ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جبہ اور گاؤں فہما پر جو جنین گورنریٹ کے جنوب میں واقع ہے دھاوا بول دیا اور سویلینز پر آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی دم گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ دوسری جانب درجنوں کی تعداد میں یہودی سیٹلرز نے مسجد اقصی کے سین پر دھاوا بول دیا۔ انہیں اسرائیلی قابض پولیس کی جانب سے مکمل تعاون اور تحفظ حاصل تھا۔ ادھر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں فلسطین، اردن اور مصر کے سربراہان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں فلسطین کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس سربراہی ملاقات میں امریکی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ 2 ریاستوں پر مشتمل فلسطین کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں اپنا وعدہ پورا کرے۔ فرانس اور جرمنی کی حکومتوں نے ایران سے کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکرات دوبارہ شروع کرے، کیونکہ تہران کی جوہری سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے مغربی دنیا میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سال جون میں ایران کے اندر صدارتی الیکشن کی وجہ سے مذاکرات میں تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ تہران اور واشنگٹن کے مابین بالواسطہ مذاکرات کا 6واں دور جون کے مہینے میں صدر ابراہیم رئیسی کے ملک کا صدر الیکٹ ہونے کے ساتھ ہی ملتوی ہو گیا تھا۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ لودغیان نے اپنے ایرانی ہم منصب امیر عبداللہیان سے فون پر رابطہ کر کے ان سے مذاکرات جلد شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور آخر میں کھیلوں کی خبر۔ قطر ہینڈ بال ایسوسی ایشن کی کمپٹیشنز کمیٹی نے کھیلوں کے موجودہ سیزن 2021-2022 کے لیے مینس لیگ کے پہلے ڈویژن کے میچوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ لیگ کا آغاز بروز ہفتہ 11 ستمبر کو ہوگا۔ 3 میچ کھیلے جائیں گے جو الصد اور الغرافہ، الواقر اور الخور اور الریان اور الہلی کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جائیں گے۔ لیگ کا پہلا دور ہفتہ 23 اکتوبر کو ختم ہوگا۔ اس روز ایک دن میں 5 میچ کھیلے جائیں گے جو الخور اور الریان، الغرافہ اور الشمال، الہلی اور الصد، قطر اور الواقرہ اور الدوحیل اور العربی کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ الدوحیل نے گزشتہ سیزن 2020-2021 میں مینس ہینڈ بال جنرل لیگ ٹائٹل اپنی تاریخ میں 3ری مرتبہ جیتا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ الریان کی ٹیم نے لیگ کے جیتنے والے میچوں کی تعداد کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ اس نے یہ ٹائٹل 14 بار جیتا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ویتنام کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔
وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے سرجیکل اسپیشلٹی سینٹر کا دورہ کیا ہے اور فرانس اور جرمنی کی حکومتوں نے ایران سے کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکرات دوبارہ شروع کرے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔